ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، شعبان المعظم کی بالکل آخری تاریخیں ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کے بعد رمضان المبارک کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ چونکہ جمعہ المبارک کی نشست میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، گزشتہ جمعہ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے آداب میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلا آداب یہ ہے رمضان کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جائے۔ اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون۔ ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا کوئی حکم سنایا جاتا ہے، ایک تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، دوسرا وہ خوش ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس سلسلے میں آج مختصر اس وقت میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ارشاد فرمائی تھی۔ وہ ہے کہ یہ سمجھ لیجیے جیسے آج کا دن ہے اور بالکل رمضان المبارک قریب آ چکا ہے، ایسی ہی آج سے صدیوں پہلے شہر تھا مدینہ منورہ کا، اور خطبہ دینے والے میرے اور آپ کے نبی، بلکہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سننے والے صحابہ کرام تھے۔ رمضان المبارک سے صرف ایک دن رہ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئی، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے متعلق ایسی خوبصورت اور ایسی مؤثر گفتگو فرمائی، صحابہ کرام کے لیے تو تھی، ہم سب کے لیے بھی قیامت کے دن تک رمضان المبارک کے حوالے سے وہ انتہائی مؤثر اور یوں سمجھ لیجیے حرف آخر گفتگو ہے۔ اللہ ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے جی۔ راوی حدیث حضرت سلمان فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، لوگوں شعبان کے آخری دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ بالکل رمضان جب قریب آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگوں۔ یہاں پہ اس لفظ میں بھی غور کیجیے، آپ نے ایھا الناس فرمایا، سارے لوگ، وہ کہ صرف انہی کو خطاب نہیں تھا جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے، بلکہ آپ نے قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے خطاب فرمایا۔ ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں، جو مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، بلکہ شہر عظیم مبارک، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت اس کو کہتے ہیں تھوڑی چیز ہو لیکن اس میں ایسی خیر ہو کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی تنخواہ ہے 3 لاکھ روپے ماہانہ، لیکن ادھر سے تنخواہ لیتے ہیں، ادھر سے ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، 3 لاکھ کے اندر بھی اس کا دن مہینہ پریشانیوں میں گزرتا ہے۔ اور دوسرا ایک فقیر ہے جو 10 سے 20 ہزار میں گزارا کر رہا ہے اور اچھا گزارا کر رہا ہے۔ یہ ہے برکت۔ یہاں رمضان میں بھی ایسے ہے، وقت تھوڑا ہے لیکن برکت بہت زیادہ ہے۔ دن گنے ہوئی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے ایام معدودات، چند دن گنے ہوئی ہیں، لیکن اس میں برکت بہت زیادہ ہے۔ انسان ہزاروں سال سے زیادہ اس میں اجر کما سکتا ہے۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا شہر عظیم مبارک، اوے لوگوں، یہ بڑا عظیم مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور دنیا والوں، اس مہینے کے اندر وہ رات ہے جس کو عزت والی رات کہا جاتا ہے، عظمت اور شان والی رات کہا جاتا ہے۔ خود اللہ کریم فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ 1000 مہینے تک عبادت کرتے ہوئے اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جہاں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد اس ایک رات میں عبادت کر کے 1000 مہینوں والے سے بھی درجے میں آگے نکل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزے والا۔ فرمایا پہلا رکن تو ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ،
ارکان اسلام کتنے ہیں؟ بولو سارے بولے شک شک نہیں پتا، مہنگائی کا دور زیادہ ہو گیا ہوگا، وہی ہے ابھی بھی ارکان اسلام زیادہ نہیں ہوئی، ڈر ڈر کے کہتے ہیں کیا پتا ٹیکس نہ لگ گیا ہو، ان کا ارکان اسلام پہ کوئی ٹیکس نہیں، اتنے ہی کتنے ہیں؟ نہیں بولو 5۔ فرمایا سب سے پہلا رکن تو ہے شہادت دینا، گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں، یہ پہلا رکن ہے ارکان اسلام میں سے۔ دوسرا رکن ہے نماز پڑھنا، تیسرا رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا، چوتھا رکن ہے زکات دینا، پانچواں رکن ہے حج کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ مقصد روزے کا یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا تم جنت کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے، اس لیے اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور رات کے قیام کو اللہ نے نفل اور ثواب کی چیز بنا دیا ہے۔ رات کا جو قیام ہے نا یہ اللہ کے خاص بندوں کی صفات ہے، قرآن بیان کرتا ہے عباد الرحمن کی صفات میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور لوگوں میرے وہ بندے ہیں جو رات گزارتے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں، رات میرے بندے میری عبادت میں گزارتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک رات سفر کرتے کرتے سارے قافلے والے تھک گئے، سامان رکھ دیا، سونے کی تیاری کرنے لگے، میں بھی بستر پر لیٹا، جنگل بیابان تھا، بستر پر جو رات کو میں لیٹا مجھے آوازیں آ رہی تھی چڑیوں کی، آوازیں آ رہی تھی کیڑوں کی، آوازیں آ رہی تھی مینڈکوں کی۔ میرے زمین نے مجھے کہا سعدیہ جب چڑیاں بھی اس کی تسبیح رات گئے کو بیان کر رہی ہیں، جب حشرات الارض بھی رات گئے اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جب مینڈکیں بھی اس کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں، تو اشرف المخلوقات ہو کر ساری رات کیوں غفلت میں گزارتا ہے؟ تو بھی اٹھ جا اور میں تو 2 رکعت کو پڑھنا، رب کے سامنے سجدہ تو کرنا۔ اللہ کریم قرآن میں تعریف کرتے ہیں، اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بندے وہ ہیں رات کو بستر پر سکون نہیں آتا، بستر چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہونے کے اندر ان کو سکون آتا ہے۔ رمضان کی رات ہو بندہ گھر میں آرام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے، نماز تراویح کے اندر کھڑا ہو جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کا حساب کر رہے ہوں، پیچھے بندہ سنتا جائے، بڑی محبت سے سنے، بڑے شوق سے سنے۔ کوئی یہ نہ کہے جناب تیز پڑھو، یہ کبھی نہ کہے جناب ختم کرنے والی بات کرو، بلکہ محبت کے ساتھ سنیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو محبت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو کر میرے سامنے قیام کرتے ہوئے میرے قرآن کی تلاوتیں سنتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں یہ بندہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو گیا ہے، یہ عباد الرحمان میں شامل ہو گیا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے یہ جذبہ نصیب فرمایا۔ رمضان کی راتوں میں جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بھائی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔
उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती है, अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इतना लंबा क़याम फरमाया करते थे, पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। मैंने एक दिन कह दिया, या रसूल अल्लाह इतनी मुशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं? रब ने तो आपके अगले पिछले सब गुनाहों की बख्शिश का वादा किया हुआ है, मासूम बनाया है, खताओं से पाक बनाया है, फिर भी आप इतनी मुशक्कतें क्यों बर्दाश्त करते हैं? सुनना मेरे भाइयों, हमारे नबी का जवाब सुनना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा अफला अकूनु अब्दन शकूरा, जिस अल्लाह ने इतना करम किया तू बता मैं उसका शुक्रगुजार बंदा क्यों न बनूं? जिस अल्लाह ने इतना करम किया, हमें रमजान दिया, जिस अल्लाह ने इतना करम किया लैलतुल कदर दी, जिस अल्लाह ने इतना करम किया हमारी कोशिश का इंतजाम फरमाया, जिस अल्लाह ने इतना करम किया हमारे गुनाहों की माफी का इंतजाम फरमाया, जिस अल्लाह ने इतना करम किया एक नेकी को 70 गुना बढ़ाकर अजर दिया, हमें चाहिए रातें उसके सामने क़याम के अंदर गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो महीना है दिन के रोजे को अल्लाह ने फर्ज करार दिया है और रात के क़याम को अल्लाह ने सवाब की चीज बनाया है। और आगे क्या फरमाते सुनना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है मन तकर्रब फीहि बिखस्लतिन कान कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवा, जिसने एक नफली अमल किया इस रमजान के महीने के अंदर अल्लाह इतना अजर अता फरमाएंगे गोया के गैर रमजान में फर्ज को अदा किया है। जितना अगर फर्ज पे मिलता है इस रमजान में नफल पे अल्लाह फर्जों के बराबर अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और फिर आपने इरशाद फरमाया, वमन अद्दा फरीज़तन फीहि कान कमन अद्दा सबईन फरीज़ा, जिसने एक फर्ज अदा किया रमजान में अल्लाह उसको 70 फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह कह रहे थे तो डरे डरे रोज़े से कह रहे सुभान अल्लाह, डर डर के कहोगे तो सुभान अल्लाह, बद के साथ कहो रमजान आए खुशी के साथ इस्तेक़बाल करो। मेहमान जब आता है जी पंखा खुशी के साथ इस्तेक़बाल में करे, उसको ऐसे मिले जैसे 6:15 बजे रहे हों, तो रमज़ान को मेहमान कहेगा कि यार ये चंगा मेज़बान है, ये तो जनाब देख ही वापस चला जाए। इसलिए रमज़ान हमारा मेहमान है और जब मेहमान आता है ना घर वाले तैयारियाँ करते हैं, बैठक को सजाते हैं, सोफे साफ करते हैं। जी बताओ मेहमान साहब हमारे घर में आए, सोफे हमने बड़े कीमती रखी हुई हो, लेकिन सफाई रखी हो, उनमें कितनी इतनी मिट्टी चढ़ी हुई हो, मेहमान आके खुश होगा? बैठेगा तो कपड़े गंदे थे और कहेगा यार चंगे आदमी ने, तो इन्होंने सफाई कोई नहीं की, बैठने की साफ जगह इनके पास कोई नहीं थी। मेरे भाई ये दिल जो है ना, दिल ये बैठक है, रमजान की बरकतें यहाँ उतरेंगी, इसको साफ करना है पहले, शिरक से साफ, क़ुव्वत से साफ, हसद से साफ, कीने से साफ और दीगर गुनाहों की नहूसतें जो इस पर चढ़ी हुई हैं तौबा करके उनसे साफ। और ये हमने आज करना है, वरना रमजान वाले दिन में पहले से मेहमान के आने से पहले तैयारी की जाती है। मेहमान आने से बोलो पहले तैयारी साफ करना है इसको। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। आपने इरशाद फरमाया वशारुस सब्र वस्सब्रु सवाबुल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों रमजान का महीना ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत के अलावा और कुछ नहीं है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के अजर देता है। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे फरिश्ते आकर सलाम करेंगे तो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ओ अल्लाह के बंदो दुनिया में सब्र करते रहे, आज जन्नत की नेमतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुहैया कर दी हैं। रमजान का दिन आए, प्यास बड़ी शदीद लगी है,
پانی گھر کے اندر موجود ہے، بندے نے صبر کر لیا، بھوک لگی ہے، کھانا بھی موجود ہے، صبر کر لیا، گناہ کا موقع آیا، صبر کر لیا، کیونکہ کھانے سے زیادہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، گناہ کا موقع آیا، صبر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اپنی خواہشات کو روک، اپنی تمناؤں کو روک، اور پھر جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کا مہینہ وشہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خائی کا مہینہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا مہینہ ہے، یتیموں کی خیر خائی کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی رمضان کے اندر اللہ نے بھوکا رکھا تاکہ تیرے دل میں احساس پیدا ہو جائے بھوکے کیسے وقت گزارا، وقت پورا کرتے ہیں، تیرے دل میں خیال پیدا ہو جائے جیسے آج تجھے پیاس لگ رہی ہے، سخت گرمی میں جن لوگوں کو پانی نہیں مہیا ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ غریبوں کے ساتھ خیر خائی کا مہینہ، مسکینوں کے ساتھ تعاون کا مہینہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا مہینہ، رشتہ داروں کے ساتھ قربت کرنے کا مہینہ، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بننے کا مہینہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر یزاد فی رزق المؤمن فیہ، یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ مومن کا رزق زیادہ فرما دیتے ہیں۔ بے شک مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے وہ نعمتیں جو رمضان کے اندر اللہ میں کھلاتا ہے، کہ رمضان میں ہم نہیں کھاتے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فی صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جو آدمی یہاں پر روزے دار کو افطار کرائے، اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کو جس نے روزہ رکھا ہو اس کو افطار کرائے، یہ دھیان کرے، اس کو کہہ رہے جس نے روزہ رکھا ہو۔ بعض لوگ ویسے ہی افطاری میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، روزے رکھنے میں سحری میں اتنا نہیں کہ افطاری میں فل ماسٹر ہوتے ہیں۔ کوئی بندے نے کہا تھا نا رمضان آ کے بھائی تراویح پڑھ لے، اس نے کہا بھائی اتنا مولوی نے کوئی دباؤ ہے، اتنا لمبا کھڑا کرتے ہیں، کھڑا ہو کے بندہ تھک ہی جاتا ہے، یہ والا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اچھا سحری کے لیے اس کا 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اس کا ادھی راتی کون اٹھے، روزہ رکھ لے، میری ایک صحت ٹھیک نہیں رہتی اور میں تھوڑا بیمار رہتا ہوں۔ ایک تو واقعتاً جو بیمار ہیں ان کی تو رخصت ہے، ایک ہے خواہ بہانہ بنانے والے، تو انہوں نے کہا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے اور جناب میں اب روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ بھی کیا، تراویح بھی گئی، سحری بھی گئی، لیکن پڑوسیوں نے گھروں افطاری کی دعوت آئی ہے، یہ خیال کر چلیے اس کا آخر اتنا مسلمان تھا میں بھی آنا افطاری تک کبھی نہ کھاؤں، افطاری بھی نہ کرے تو پھر آخر اتنا بھی تو نہیں نا کوئی، کچھ تو ہمارا ہاتھ بھی بند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من فطر صائما، جس نے افطار کرایا روزے دار کو، اس کو کرایا روزے دار کو۔ اب افطار کرانے کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے یہاں بعض شریعت کا احکامات کا نا ہم نے بھولیا بگاڑ کر رکھ دیا، بنیادی طور پہ وہ ثواب کا کام ہوتا ہے، لیکن اس پہ ہم نے اتنا مغالطہ کیا نا کہ وہ جناب وہ خیر کے اندر شر ملا دی۔ روزہ افطار کرانا تو اتنا ثواب کا کام ہے، جس نے افطار کرایا اس کو بھی، جس نے روزہ رکھا اس کے برابر مزید ثواب ملے گا، اپنے روزے کا الگ، جس کو افطار کرایا اس کا الگ ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں تکلفات میں ہم زیادہ پڑے، ہوا کیا کہ جناب کوئی آدمی نہیں آ سکتا، اس کو بھی کہا نہیں کہ تم نے ضروری آنا ہے، پھر خود زور کے سے پہلے سامان خریدنے کی تیاری شروع ہوگی، مہمانوں نے آنا ہے، اس میں زور کی نماز نہیں گئی تو جماعت پڑھ کر ضرور گئی، جماعت ضرور گئی، اگر نماز نہیں پڑھ بھی لی، پھر تو کیا مہمانوں میں آنا ہے جناب،
تو جناب ثواب ہوگا. روزے کی افطاری کا انتظام کرنا ہے. جماعت گئی, اثر کی گئی, اور ہماری وہ مائیں بہنیں جو گھر میں, ان کو کچن کے اندر 12 بجے جانا پڑتا ہے دن کو, اور دن کے 12 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک وہ پھر اس دن کچن میں رہتی ہیں, کیونکہ جناب آج افطاری کرانی ہے. اس میں کیا ہوگا, ظہر گئی, اثر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, تراویح کا تو سوچو ہی نا اس دن جس نے افطاری کرانی ہے. یہ بجائے ثواب کے الٹا کیا کر لیتے ہیں, کئی گناہ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس دور میں جب یہ مصروفیت کا دور ہے اور افراتفری کا دور ہے, پہلے دور میں تھا نا لوگ سادہ سادہ افطاری کراتے تھے, یہ پکوڑے, یہ سموسے, یہ جلیبیاں اور یہ فلاں فلاں, یہ جناب چیزیں تھی کوئی نہیں. اس وقت تو افطاری کرانا بھی آسان تھا. اب تو جناب یہ ساری چیزیں آ گئی, اب تو افطاری کرانا بڑا ایک مسئلہ تشکیل سے بھی زیادہ بڑھ گیا. تو اب کیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اتنا کچھ کریں, آپ اگلے آدمی کو جس کو سمجھتے ہیں اس کو افطاری کے پیسے دے دیں, بھیا تو خود کر لے. اب کیا فائدہ ہوا, اس کو جو چیز ضرورت تھی وہ اپنی پسند کی خریدے گا. ہم نے خود کئی جگہوں پہ دیکھا افطاری میں, بس میں بعض ساتھ میں شربت بنایا, یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اب ان میں سے 6 بندے وہ جو کہتے ہیں یار ہم نے یہ پینا نہیں, ہمیں تو شوگر ہے. وہ جی تمہارے لیے بنایا, وہ کہتے ہیں ہمیں پینا نہیں ہے. کیا ہو گیا, انہوں نے بنا بھی لیا, اس نے لیا بھی نہیں, اس کی مرضی والی چیز بھی نہ مل سکی اس کو, ان کا بھی خرچہ ہو گیا. تو بجائے اس کی کام اس کو دیتے, وہ اپنی مرضی سے جو اس کو پسند تھا افطاری میں وہ چیز خرید لیتا. آپ کی یہ 3-4 نمازیں بھی ضائع نہ ہوتی, آپ کے گھر والوں کی نمازیں ضائع نہ ہوتی, آپ بھی اپنے معمولات میں رہتے. تو باہر جتنا آسان بنا جائے گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. کرسی ادھر آگے بھی پڑی ہے, وہ ادھر بھی پڑی ہے, وہ دیر نہیں, وہ ادھر آگے کرسی پڑی اٹھا دے دو بھائی کرسی پڑی, وہ پڑی ہے, وہ ادھر دے دی, باقی توجہ میری طرف ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کی فضیلت ارشاد فرمائی. صحابہ کرام پہ بھی قربان جائیں, انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. صحابہ کرام نے سوال کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف دیکھیں تو وزیر اعظم کی کرسی نہیں ہے کہ جو خالی ہو رہی ہے, ہر مسئلہ کہتا ہے میں اس پہ لیتا ہوں, یہ نماز والی کرسی, باقی میری طرف توجہ کریں, اس پہ ایک ہی بندہ آئے گا, سارے نہیں آ سکتے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی تو افطار کرانے کی وسعت ہی نہیں رکھتا, کس کے پاس اتنے پیسے ہوں جناب ہر ایک کو افطار کرائے. میرے نبی نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانا تو مقصود ہی نہیں ہے, ایک دانہ کھجور کا کھلاؤ, ایک گھونٹ پانی کا پلاؤ, ایک گھونٹ لسی یا دودھ کا پلاؤ, اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرما دے گا. اللہ تو اخلاص دیکھتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کیونکہ وقت مختصر ہے, حدیث رہ جائے گی, پوری نہیں ہو سکی, انشاءاللہ پھر پوری کر لیں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ خیر اور شر بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. یہ پنکھے بلب چل رہے ہیں نا, دونوں تارے ساتھ ساتھ ہیں, ٹھنڈی بھی اور گرم بھی. یہ آپس کے اندر جب مل جائیں تو کیا ہوتا ہے, بربادی ہو جاتی ہے. نہ پنکھا بچتا ہے, نہ جناب روشنی بچتی ہے, کچھ بھی نہیں بچتا. خیر اور شر بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. دودھ جب ملتا ہے نا تھنوں سے, خون بھی وہیں پر ہوتا ہے, اور بدار اوپر بھی وہیں پر ہوتا ہے, بالکل بیچ سے من بین فرث ودم لبنا خالصا. اللہ کہتا ہے کوپر اور خون کے بیچ سے ہم نے خالص دودھ نکالا. یہاں پہ بھی دھیان کرنا, نیکی کے ساتھ بھی 2 شریں اور 2 برائیاں ہیں, ایک شرک اور ایک ریاکاری, بالکل ساتھ ساتھ. ایک آدمی یہی کام اگر اللہ کے لیے نہیں کسی غیر کے نام پر دے گا تو شرک بن جائے گا, خرچہ اسی طرح ہوگا, بن کیا جائے گا, شرک ہو جائے گا. رمضان کا مہینہ کہتے ہیں میں فلاں صاحب کے نام کی سبیل لگا رہا ہوں, شرک بن جائے گا, کیونکہ مالی عبادت صرف کس کے نام پہ دے گی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادتیں بھی اللہ کے لیے, بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے, اور مال کی عبادت بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. خیر اور شر بالکل ساتھ ساتھ ہے. اگر یہی افطاری کا پیسہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دیا تو شرک بن جائے گا, اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو معافی کے قابل ہی نہیں ہے. اور اگر دیا تو اللہ کے نام پر,
تھوڑی سی نیت یہ آ گئی کہ لوگ کہیں بادشاہ بہت سونی افطاری دیتی نہیں، مزہ آ گیا، لوگ کہیں گے بادشاہ کمال ہو گیا جی، افطاری میں اتنے کھانے دیے، مزہ ہی آ گیا۔ اب یہ دیا تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن دل میں نیت تھوڑی یہ آ گئی لوگ بھی کہیں واہ جی واہ، یہ بن گئی ریاکاری، یہ بن گئی ریاکاری۔ من بین فرس ودم لبنا خالصا، جیسے گوبر اور خون کے بیچ سے خالص دودھ کی دھار رب نے نکالی ہے۔ سوچ ذرا اس دودھ کی دھار کے اندر اگر خون کا قطرہ شامل ہو جاتا کوئی نہ پیتا، اس دودھ کی دھار کے اندر گوبر کی بدبو شامل ہوتی تو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ رب کہتا ہے میرے نام پر جو عبادت کرنا اس میں ذرا بھر بھی شرک نہ ملنے دے، ذرا بھر بھی ریاکاری نہ ملنے دے، ورنہ ایسی ضائع ہو جائے گی جیسے دودھ کے اندر خون اور گوبر ملے تو وہ ضائع ہو جاتی ہے جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، میں نے تمہیں پہلا حکم یہ دیا ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، میری رضا کے لیے کرنی ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث قدسی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا میرا رب کہتا ہے جو بھی عمل ابن آدم کرتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ میں اجر عطا فرماتا ہوں الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، وفی روایت وأنا أجزی بہ، فرمایا روزے کی اندر یہ بات نہیں، کیوں؟ فرمایا انہ لی، رب کہتا ہے روزہ تو خالص میرے لیے ہے۔ کسی کو کیا پتا روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا، کوئی نہیں جانتا، ہر وقت صاحب کو کوئی نہیں ہوتا، کیا پتا ادھر واش روم میں جائے ٹوٹی سے وہاں سے پانی پی کے آ جائے، کسی کو کیا پتا کہ کیا ہے۔ فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی اخلاص پر عمل ہونے کی وجہ سے انا اجزی بہ، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسرے الفاظ وانا اجزی بہ، روزے کے بدلے میں جنت کی بات نہیں، رب کہتا ہے میں خود بدلہ ہوں روزے کا، اس کو رب مل گیا اس کو جنت تو مل ہی گئی نا۔ بادشاہ نے کہا تھا موتی بکھیر کر جو آج محل میں چیز اٹھا لے گا وہ اسی کی ہو گئی، موتی بکھیر دیے، ہر ایک نے دوڑ لگائی قیمتی سے قیمتی موتی میں اٹھاؤں۔ جو غلام پاس کھڑا پنکھا چل رہا تھا اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، بادشاہ نے کہا بے وقوفا تو نہیں موتی اٹھاتا؟ اس نے کہا جی میں نہیں اٹھاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے جو موتی اٹھایا نا وہ ان کے پاس نہیں ہے، میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ بادشاہ مل گیا تو موتی مل ہی مل گئے۔ رب کہتا ہے روزہ میرے لیے رکھ، اخلاص کے ساتھ عمل کر، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود تجھے مل جاؤں گا۔ اور جس کو رب مل گیا اس کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا